بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی آج اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے جو گفتگو لیے حاضر خدمت ہوں اپنی اور آپ کی اصلاح کی غرض سے، وہ ہے درگزر کرنا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درگزر کرنا۔ گزارش یہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے یہ، لیکن اس کو کرنے والے لوگ بڑے کم ہیں۔ آج ہم جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اور آپ، ہم سب جو ہیں کسی نہ کسی حوالے سے ہمیں یہ نیکی لینے کا موقع ملتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ کیونکہ لوگوں کی طرف سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے انسان کو۔ کسی نے مذاق میں کوئی بری بات کہہ دی، سخت بات کہہ دی، ٹھیک ہے، بھری محفل ہے، وہاں پہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی تو کوئی بحث چلی کسی سے، بیچ میں جو ہے وہ بات کا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پتنگڑ بنا دیتے ہیں بات کا، ٹھیک ہے جی۔ بجائے اس کے کہ بات کو ختم کیا جائے، چلیں دوسرے نے سخت بول لیا، آپ اسے برداشت کر لیجئے، لیکن مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ، اور ہم اس چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ ہم درگزر کر دیں۔ یاد رکھیے گا، ہم اگر محسوس کریں تو ہم میں سے بعض لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوسروں کا عذر قبول کرنا، ان کی غلطی کو معاف کرنا، یہ تو ہے ہی نہیں نا میری کتاب میں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تکبر ہی کی اقسام میں سے ایک قسم بن جائے گی۔ اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو بندہ معاف نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیے رکھتا ہے، اور اس بندے کا جو سینہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ بغض، کینہ، ہاں جی، سمجھ لے کہ یہ فصل پھر بنتی رہتی ہے اندر، اور اپنا وہ قیمتی وقت اور صحت جو ہے وہ اسی غصے کی آگ میں وہ بندہ جلتا رہتا ہے۔ اور حسد کی بیماری میں یہ خوبی بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حسد کرنے والے کو یہ برباد کرتی ہے۔ میری گزارش ہے، اپنے آپ کو اس عذاب میں نہ ڈالیے۔ زندگی میں ایسی بہت ساری باتیں پیش آتی ہیں جن پہ آپ مواخذہ نہیں کر سکتے، آپ انتقام نہیں لے سکتے۔ آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر چلے جائیے، ماضی کو چھوڑ دیجئے، اپنا حال اور مستقبل سنوارنے کی کوشش کیجیے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر مشکلات ہی مشکلات۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں ان چیزوں سے کہ بندہ کیا کرے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے،
آپ جب خانہ کعبہ گئے فتح مکہ کی بات کر رہا ہوں، فاتح کی حیثیت سے آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں. لوگ جب پرسکون ہو گئے، آپ خانہ کعبہ میں گئے، سواری پہ بیٹھے، طواف کیا. غور کیجئے گا باتوں پہ. پھر عثمان بن طلحہ کو بلایا، وہ آئے تو ان سے کعبہ کی چابی لے لی، اس کا تالا اتارا اور اندر گئے. کعبہ کی دیواروں پہ آپ کو فرشتوں اور بعض دیگر افراد کی خود ساختہ تصویریں نظر آئی. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر جس میں وہ پانسے کے تیر پکڑے قسمت کا حال معلوم کر رہے تھے دیکھ کے کہا کہ اللہ انہیں مارے، انہوں نے ہمارے شیخ کو پانسے کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنے والا بنا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھلا پانسے کے تیروں سے کیا واسطہ؟ ابراہیم تو نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلمان تھے اور مشرک نہیں تھے. یہاں ایک بات یہ بھی ہے، ہمارے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے دینی لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات غلط فہمیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جس چیز سے شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوتا ہے اسی چیز کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی نبی کا نام لے کے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کسی صحابی کا نام لے کے ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. بات کریں تو لوگ اکثر کہتے ہیں یہ اور یہ اور یہ نہیں، علم کی کمی. یہاں پہ جیسے دیکھیے کہ قسمت کا حال معلوم کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، ایسا ممکن ہے؟ ہم سوچ سکتے ہیں اس بات کو؟ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے. یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی پھر بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. خیر، جب یہ تصویروں والا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی علیہ السلام کے حکم سے وہ تمام تصویریں جو ہیں وہ ختم کر دی گئیں. اور آپ کو وہاں پہ ایک لکڑی کا کبوتر ملا، آپ نے توڑ کے پھینک دیا. پھر آپ بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، تمام مسلمان اور کافر مسجد میں جمع تھے، آپ کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، زمزم کی طرف آئے، پانی پیا. ٹھیک ہے جی، وضو کیا، لوگ آپ کے وضو کے پانی پہ ٹوٹ پڑے. اب مشرکین یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ سے اس کی رعایا کی یہ محبت نہیں دیکھی. اور اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی پہ بھی چھینا جھپٹی ہوتی تھی. ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استعمال والا پانی ہے یہ مجھے ملے، اور وہ اپنے آپ پہ مل لیا کرتے تھے. محبت کی یہ انتہا تھی. خیر، آپ علیہ السلام مقام ابراہیم کی طرف آئے جو کعبہ سے متصل تھا، اور اسے کعبہ سے ذرا دور ہٹا دیا. پھر باب کعبہ پہ کھڑے ہوئے، لوگوں پہ نظر ڈالی. آپ نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اس نے تنہا لشکروں کو شکست دی. فرمایا پھر کہ سن لو بھائی کہ ہر منصب یا خون یا مال جس کا دعویٰ کیا جائے میرے ان دونوں قدموں کے نیچے رکھا ہے، سوائے بیت اللہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی پانی پلانے کی ڈیوٹی کے. پھر آپ نے بعض شرعی احکامات بیان کیے. ٹھیک ہے جی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کچھ مطلب کہ باتیں سمجھائی لوگوں کو کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا غرور اور آبا کا فخر تم سے دور کر دیا ہے. لوگ آدم سے ہیں اور آدم جو ہیں ایک مٹی سے تھے. اس طرح کی کچھ باتیں کی. اب بہت ساری ایسی باتیں ہیں، خیر میں اختصار سے کام لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اب اوپر کھڑے ہیں، مشرکین کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو انتہائی ذلت کے عالم میں سر جھکائے ہوئے ہیں. اور اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ وہی جگہ تھی. یہ آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے وہاں کھڑے ہیں نا، لیکن یہ وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا، آپ کی اہانت کی کوشش کی تھی. سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہیں پہ جو ہے وہ گندگی رکھی گئی تھی. اور آج وہی جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فاتح کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اور یہ سارے شکست کھائے ہوئے، سر نیچے جھکائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے درگزر کرنا. یہ سارا منظر اس لیے بیان کیا ہے کہ پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام جو ہے فتح مکہ کے موقع پہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. درگزر کی کیا مثال پیش کی. آپ صاحب نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. جواب کیا آیا؟ کہا آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ اچھے بھائی ہیں، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے انہوں نے کیا نہیں کیا تھا. جنگ کی، جو کمزور مسلمان تھے انہیں عذاب دیتے، تکلیفیں دیتے ہیں جی. بلال وہاں پہ کھڑے ہیں جن کی کمر پہ آج بھی ان کی اذیتوں کے جو نشانات ہیں وہ موجود ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام کا قتل ہوا، ایسے معاملات ہوئے. یہی وہ جگہ ہے جہاں شیب ابی طالب میں 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس رکھا گیا اور بھوک کی شدت سے پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. ٹھیک ہے جی. ننھے منے بچے بھوک سے روتے، بوڑھے آہیں بھرتے، لیکن تم لوگوں کو رحم نہ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کے کچھ معاملات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے لوگ کھڑے ہیں. غور کیجئے گا کہ بہت سارے ایسے معاملات وہ ذہن میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. صلح حدیبیہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کلمہ پڑھنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن ان لوگوں نے روک دیا ان کو پڑھنے سے. یہ اور اس طرح کی تفصیلی تلخ یادیں، اس کی ایک فہرست ہے. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکہ، قریش مکہ کو سخت ترین سزائیں دے سکتے تھے، لیکن آپ نے کینوں، نفرتوں کی فصل جڑ سے اکھاڑتے ہوئے ایک تاریخ ساز جملہ کہا. ہمارا موضوع ہے درگزر کرنا. کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تم آزاد ہو. اب قریش کتنے خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے. کیا حالات تھے ان کے کہ کیا واقعی ہمیں معاف کر دیا گیا؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا.
ٹھیک ہے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند سرکش اور ایسے جو لوگ تھے وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے جی. ان میں سے ایک بندہ صفوان بن امیہ تھا جو مکہ سے بھاگا، حیران تھا کہ کہاں جائے. آخر وہ جدہ چلا گیا تاکہ وہاں سے سمندر کے راستے یمن پہنچ جائے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو در گزر دیکھا تو عمیر بن وہب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے، آپ کے ڈر سے بھاگا ہے تاکہ اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دے. اللہ پہ رحم کرے، اسے امان دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی سے فرمایا اسے امان ہے. میں نے کہا حضور مجھے کوئی امان کی نشانی دیجئے. آپ نے وہ امامہ دیا جسے پہن کے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے تاکہ صفوان اسے دیکھے اور عمیر کی سچائی کا اطمینان کر لے. عمیر جو ہے وہ امامہ لے کے نکلے، صفوان سے ملے اور صفوان سفر کی تیاری میں ہے. کہا صفوان تم پہ میرے ماں باپ قربان، اپنی جان کے متعلق اللہ سے ڈرو اور اسے ہلاکت میں نہ ڈالو. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے صلح کا یہ امن کا پیغام لے کے آیا. اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، جو کرتوت ہم کرتے رہے ہیں مسلمانوں سے، سردار تھا نا یہ بھی، ٹھیک ہے، میں اس کے انجام سے ڈرتا ہوں. کہنے کا مقصد تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جن لوگوں پہ ہم ظلم ڈھاتے رہے، جو نبی ہیں انہیں ہم نے کیا سے کیا تکلیفیں دی اور وہ ہمیں معاف کر دیں. عجیب سی بات ہے، لگتا نہیں. عمیر نے پھر کہا صفوان اللہ کے رسول سب سے افضل ہیں، سب سے نیکوکار ہیں، سب سے زیادہ بردبار ہیں، سب سے اچھے ہیں، اور ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کا شرف تمہارا شرف ہے، ان کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہے. صفوان نے یہ باتیں سنی، پھر کہا دیکھو جی مجھے اپنی جان کا خوف ہے. عمیر نے کہا کہ وہ اس سے زیادہ تحمل مزاج اور کریم انسان ہے. جب اتنی لمبی باتیں ہوئیں تو صفوان کو پھر تسلی آ گئی. خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صفوان نے کہا یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے. صفوان نے کہا کہ جہاں تک میرے اسلام لانے کا بات ہے تو مجھے آپ نے 2 مہینے کی مہلت دے دیجیے. آپ نے فرمایا کہ آپ کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے. اس نے 2 کی مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی دے دی. اور ابھی چند ہی دن گزرے کہ صفوان جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. نوٹ کیجئے کہ اور اس بات کو سمجھیے کہ ماضی کی تلخیاں بھلا کے لوگوں کو معاف کر دینا کتنی اچھی عادت ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایسی عادات اپنانا یہ بڑے ہی لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنے اخلاق کی بدولت انتقام، کینے اور حسد جیسی برائیوں سے اوپر رہتے ہیں. گزارش ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے جناب، اور اس اتنے سے وقت کو حسد، کینے، نفرتوں سے آلودہ کرنا عقل مندی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.